اللہ کے پیغمبر فرماتے وَأَمَّا الْمُنْجِئَاتِ، مصائب مشکلات سے نجات دلانے والی 3 چیزیں۔ پہلی چیز فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔ پہلی چیز غصے میں اور خوشی میں انصاف کی بات کرنا۔ انصاف کی بات کرنا بہت مشکل، طرفداری کرنا بہت آسان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو غصے میں اور خوشی میں حق اور انصاف کی بات کرے گا وہ مشکلات سے نجات پائے گا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دیا۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت اپنے جسم و جان سے زیادہ اللہ کے نبی کو عزیز رکھتے تھے۔ وہ نبی کے لیے مر جانا اپنی زندگی کے لیے معراج سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے یہودی کی زبان سے نبی کے بارے میں گالی کے الفاظ سنے تو یہودی کا گریبان پکڑ کر کے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت علی یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے تو یہودی سوچنے لگا علی آج چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے میں یہودی نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ جب یہودی نے علی کے منہ پر تھوکا تو حضرت علی نے اس یہودی کو چھوڑ دیا، الگ کھڑے ہو گئے۔ ساتھ میں کھڑے لوگوں نے کہا علی تم بھی عجیب آدمی ہو، ابھی تک اس کے سینے پر سوار تھے، ایسے ظالم انسان کو تم نے اپنے پنجے سے رہا کر دیا۔ تو حضرت علی نے کہا سنو، میں نے اس کو زمین پر پٹکا تھا نبی کی محبت میں، کہ میرے جیتے جی ہمارے پیغمبر کو گالی دے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے، یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہمارے جیتے جی پیغمبر کو گالی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ لیکن جب اس نے میرے چہرے پر میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں اس پر کوئی کارروائی کرتا ہوں تو یہ نبی کی محبت میں کارروائی نہیں کہلائے گی بلکہ اپنی ذات کے بدلے کے لیے کارروائی کہلائے گی۔ اللہ کے نبی یہی کہتے ہیں غصے کی حالت میں انصاف کی بات کرنا یہ انسان کو نجات دلانے والا عمل ہے، اور خوشی کے وقت میں انصاف کی بات کرنا یہ نجات دلانے والا عمل۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے سے نکل کر پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے۔ چرواہے کے پاس پہنچے، کہنے لگے سنو، میں ایک مسافر بھوکا پیاسا آدمی، تم ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس چرواہے نے کہا مسافر میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے مالک کا نوکر ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں، داؤں سکھاتا ہوں، ایسا کرو ایک بکری قیمتاً مجھے بیچ دو، شام کو جب واپس جانا تو اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا اٹھا لے گیا، مالک تمہاری بات پر اعتماد کر لے گا، تم کو پیسہ مل جائے گا، مجھ کو بکری مل جائے گی، میں بکری ذبح کروں گا تو اس کو گوشت، بکری کا گوشت بھی دوں گا۔ اس چرواہے نے ابن عمر کی بات سننے کے بعد کہا او مسافر فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں؟ ہمارا مالک اگر پہاڑی کی چوٹی پر نہیں ہے تو ہمارے مالک کا مالک، تمہارا مالک وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ مالک غائب ہے مگر اللہ غائب نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اس چرواہے کی بات سن کر کے میں نے پہاڑی پر کہا
زمین پر جب تک اللہ سے ڈرنے والے، حق کی بات کرنے والے، زمین پر جب تک ایسے لوگ بستے ہیں، اللہ اس قوم کو برباد نہیں کرے گا جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کو چرواہے کا وہ جواب اتنا اچھا لگا کہ ابن عمر اس پہاڑی سے اترے اور راستے میں بولتے جاتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہاں تک کہ چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے۔ ابن عمر مالک کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے بکریوں کی ریوڑ کے مالک، تم ان بکریوں کو اور اس چرواہے کو آزاد کر دو، بکریوں کا پیسہ کتنا لوگے اور غلام کی آزادی کا پیسہ کتنا لوگے؟ مالک نے قیمت بتایا، ابن عمر نے وہ ساری قیمت ادا کر کے ان بکریوں کو بھی خرید لیا اور اس چرواہے کو آزاد کرایا۔ ان بکریوں کو لے جا کر ابن عمر نے اس چرواہے کے حوالے کر دیا کہ زمین کے اوپر انصاف کی بات کرنے والے، حق کی بات کرنے والے، محتاجی، ضرورت، غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں زمین پر جب تک ایسے لوگ رہیں گے، لوگ مشکلات و پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، تو نجات دلانے والا پہلا عمل